قانون شریعت، سنتوں اور نفلوں کا بیان، سنت مؤکدہ جس کی تاکید، غیر مؤکدہ کی تعریف اور احکام۔ سنتیں بعض مؤکدہ ہیں کہ شریعت میں اس پر تاکید آئی ہے، بلا عذر ایک بار بھی ترک کرے تو ملامت کے لائق ہے، اور ترک کی عادت کرے تو فاسق مردود الشہادہ جہنم کے لائق، یعنی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی گواہ۔ اچھا، اس کا ترک قریب حرام کے، اس کے چھوڑنے والے کے لیے شفاعت سے محروم جانے کا ڈر ہے۔ سنت مؤکدہ کو سنن خدا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جن کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں، اس پر شریعت میں تاکید نہیں آئی، یعنی جن میں تاکید آئی ہے حضور نے کیا ہے انہیں سنت مؤکدہ، جن میں تاکید نہیں کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا وہ سنت غیر مؤکدہ۔ اچھا، جو غیر مؤکدہ کبھی اس کو مستحب مندوب بھی کہتے ہیں، نفل بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اور نفل وہ کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ کون کون سی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں؟ سنت مؤکدہ یہ 2 رکعت فجر کے فرض سے پہلے، 4 رکعت ظہر کے فرض سے پہلے، 2 رکعت بعد میں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور جمعہ سے پہلے 4 اور 4 رکعت جمعہ کے بعد، اور بہتر یہ کہ 2 اور پڑھ لے، یعنی جمعہ کے بعد 6 رکعت پڑھے۔ سنت فجر سب سے زیادہ مؤکدہ ہے، یہاں تک کہ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، لہٰذا یہ بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہے، نہ سواری پر، نہ چلتی گاڑی پر۔ سنتوں کو چھوٹ جانے کے مسائل۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے قضا پڑی تو اس کی سنت کی قضا پڑے گا، ورنہ نہیں، یعنی فرضی قضا ہو گیا تو جب ظہر سے پہلے پڑے گا تو سنتیں پڑھ لے، علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا نہیں۔ ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت چھوٹ گئی اور فرض پڑھ لی تو اگر وقت باقی ہے تو بعد فرض کے پڑھے، اور افضل یہ کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر ان کو پڑھے، یعنی ظہر سے پہلے 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو جیسے جماعت کھڑی ہو گئی تو شامل ہو جائے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد پھر 4 سنتیں پہلے پڑھے۔ اس طرح فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اب سنت کی قضا نہیں، البتہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، اور طلوع سے پہلے منع ہے۔ فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ کب نفل جائز ہے؟ جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل یا سنت کا شروع کرنا جائز نہیں، سوا فجر کی سنت کے، جبکہ یہ جانے کہ سنت ختم کر کے جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی پائے تو سنت پڑھ لے، کہیں دور کنارے آڑ میں صف کے قریب پڑھنا منع ہے۔ اگر یہ جانے کہ نفل پڑھنے میں نماز فرض یا جماعت جاتی رہے گی تو نوافل پڑھنا ایسے وقت میں ناجائز ہے۔ کون کون سی نمازیں مستحب ہیں؟ عشاء اور عصر کے پہلے اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بھی اختیار ہے، عشاء کے بعد 2 ہی پڑھے مستحب ادا ہو جائے گا۔ یوں ہی ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے، حدیث میں اس کے پڑھنے والے پر آگ کے حرام ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ صلاۃ الاوابین، بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ ظہر مغرب و عشاء کے بعد جو مستحب اس میں سنت مؤکدہ داخل ہے، مثلا ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں تو سنت مؤکدہ اور مستحب دونوں ادا ہو جائیں گے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مؤکدہ اور مستحب دونوں کو ایک سلام کے ساتھ ادا کرے، یعنی 4 رکعت پر سلام پھیرے، اور اس میں مطلق سنت کی نیت کافی ہے، مؤکدہ یا مستحب کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ادا ہو جائیں گے۔ نفل و سنت کے سب رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ سنت و نفل قصداً شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، اگر توڑ دے گا تو قضا پڑھنی پڑے گی۔ نفل بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنے کا میں دگنا ثواب ہے۔ نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح بیٹھے جیسے قعدہ میں بیٹھتے ہیں، مگر قرات کی حالت میں ہاتھ باندھے رہے جیسے کھڑے ہونے کی حالت میں باندھتا ہے۔ وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض اور دوسری رکعت میں قل یا الکافرون پڑھنا بہتر ہے۔ سنت و نفل کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ سنت و نفل گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ سنت و فرض کے درمیان بات نہ کرے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے، یہی حکم ہر اس کام کا جو منافی تحریمہ ہے، یعنی نماز توڑنے والی۔ تہجد کی نماز، عشاء پڑھ کر سو رہنے کے بعد جس وقت جاگے وہ تہجد کا وقت ہے، چاہے وہ عشاء کے 10 منٹ بعد ہی جاگے، مگر رات کے پچھلے تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ تہجد سنت ہے اور بنیت سنت پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں۔ دن کے نفل میں 1 سلام سے 4 رکعت سے زیادہ اور رات کے نفل میں 1 سلام سے 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، یعنی 2 پڑھتے جائے،
اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات 4 رکعت پر سلام پھیرے۔ جب 2 رکعت سے زیادہ نفل کی نیت ہو تو ہر 2 رکعت میں قضا کرنا ہوگا۔ ایک ساتھ 2 رکعت سے زائد نفل میں شرائط دشوار ہے، اس لیے آسانی 2 رکعت کے پڑھنے میں ہے۔ عشاء کی نماز یہ بھی سنت ہے، فجر پڑھ کر درود شریف وغیرہ پڑھتا رہے، جب سورج ذرا اونچا ہو جائے تو یعنی کم از کم 20 سورج نکل کے 20 منٹ گزر جائے تو پڑھ لے۔ چاشت کی نماز یہ بھی سنت ہے، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، اور 12 ہی افضل ہے۔ اس کا وقت سورج کے اچھی طرح اونچا ہونے کے بعد سے زاویہ کبریٰ کے شروع ہونے تک ہے، لیکن بہتر وقت چوتھائی دن چڑھے۔ نماز استخارہ حدیثوں میں آیا کہ جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کی پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد قل یا الکافرون اور دوسری رکعت الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ دعا پڑھ کر باوضو قبلہ رو سوئے۔ دعا کے اول آخر میں سورہ فاتحہ اور درود شریف بھی پڑھے، تو دعا استخارہ اللہم انی استخیرک یہ پڑھے۔ اور سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے، جو لائن ہے کہ ان حاضر امر، یا اپنے جو معاملہ اس کو ذہن میں رکھے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ دونوں الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے، جیسے پہلے میں کہے ھذا السفر خیر لی اور دوسرے میں کہے ھذا السفر شر لی، تو اس طرح استخارہ کرے، اور استخارہ خود کرے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کب استخارہ کیا جائے؟ نیک کاموں میں جیسے حج جہاد وغیرہ، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، ہاں ان کے وقت مقرر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ کم سے کم 7 بار استخارہ کرے اور پھر دیکھے جس بات پر دل جمے اس میں خیر ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اگر خواب میں سفیدی دیکھے یا سبزہ دیکھے اچھا ہے، سیاہی دیکھے سرخی دیکھے تو پھر یہ اس سے بچے۔ نماز حاجت جب کسی کو کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے ہو یا کوئی کام کسی بندے سے ہو یا مشکل پیش آئے تو خوب احتیاط سے اچھی طرح وضو کر کے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھے۔ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری میں الحمد کے بعد 1 بار قل هو اللہ پڑھے، تیسری میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ سلام کے بعد 3 بار هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، پھر 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر 3 بار کوئی درود شریف، پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل آسان فرما دے۔